الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أحلو الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و ناظرات مسلمین و مسلمات مومنین و مومنات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں توفیق حاصل ہو تو ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ اس دعا کے ساتھ حاضر ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو توفیق در کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام عنایت فرمائے، تاکہ ہم ان علوم کو خود سے سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، ان پر عمل کر سکیں اور مبلغ عملی بن سکیں انسانیت اور بشریت کے لیے، جو کہ یقیناً ہمارا انسانیت اور بشریت پر ایک احسان ہوگا، اور اس سلسلہ میں جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس آیہ کریمہ کا مصداق بننے کی کوشش کر سکیں، جس میں ارشاد اللہ رب العزت ہوتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجیے اور اس کے بالعکس منع فرمایا گیا۔ یقیناً جب ہم نیت کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، تہیہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، تو جن نیکی کے معاملات میں پرائرٹی بیسس پر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، وہ دین اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیکی ہے، وہ زندگی کی حقیقت کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیکی ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، آنے اور جانے کے درمیان ہمارا وظیفہ کیا ہے، جتنا ہو سکے ان معاملات میں ایک دوسرے کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں، اور یہی یقیناً مورد پسند پروردگار اور باعث خوشنودی الہی ہوگا اور ہے۔ عزیزان محترم، ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ آئیے آج کے پروگرام کا آغاز بھی دعائے سلامتی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ساتھ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل بھی میں نے یہ آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی ترکیہ کے حوالے سے، اور واقعاً افسوسناک خبر، اور کیجولٹیز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، 6000 کے قریب جو ہے وہ ترکیہ کے اندر، اور 2000 پلس جو ہے وہ شام کے اندر جو ہے وہ اب تک کیجولٹیز ہو چکی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت جو اپنا لطف اور کرم فرمائے، مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور لواحقین کو پروردگار جو ہے وہ صبر جمیل، اجر عظیم عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ عزیز محترم، بہت سارے موضوعات ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، لیکن 2 موضوعات ان پر فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو مقدمات ایک چھوٹی سی بات، سٹل ماہ مبارک رجب المرجب ہے، اور اب ہم ظاہر ہے آگے کی طرف جا رہے ہیں، تو جو ریسٹ آف دی منتھ جو ایونٹس ہیں اس کے اندر ایک تو نظر امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، جس کو ہم کنڈوں کی نیاز کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے 25 رجب کو،
اور اس کے بعد 27 جو ہے وہ بعثت پیغمبر ہیں، اور اس کے بعد 28 رجب جو ہے وہ روانگی ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ سے کربلا کے لیے۔ تو یہ مین ایونٹس، اور اس کے بعد پھر ماہ مبارک کے شعبان کا آغاز ہو جائے گا، اور ماہ مبارک کے شعبان جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ بارہا یہ بات عرض کی ہے کہ ماہ رجب اور شعبان 2 مہینے تیاری کے ہیں، اور رجب اللہ رب العزت نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا ہے تاکہ ہم معاملات کو ٹھیک کر سکیں، توبہ اور استغفار کر سکیں، تیاری کر سکیں۔ اور شعبان نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جب بھی ماہ شعبان کا، یہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مروی ہے، اور اسے جو نقل کیا ہے وہ امام سجاد علیہ السلام نے نقل کیا ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی ماہ شعبان جو ہے وہ شروع ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک منادی کو بلاتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ جاؤ پورے مدینے میں جا کر اعلان کر دو کہ ماہ مبارک شعبان نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہوتا تھا کہ اس مہینے میں میری سپورٹ کرو، ہیلپ کرو، مدد کرو، روزہ رکھ کے، اس قدر اہمیت ہے۔ تو بہرحال ماہ مبارک شعبان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ۔ خداوند متعالی میں ان ایام مبارک کی جو نعمات اور رحمات اور برکات ان کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ خوب، تو عزیزِ محترم، خلاصہ کلام 2 باتیں جو میں عرض کرنے لگا تھا کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ماہ مبارک رجب، میں ہمیشہ اس دعا کو ٹرانسلیٹ کیا کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو پہلے مختصراً تو جہاں پر جا کے میں نے روکا تھا ایک پیراگراف اس کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں، پھر انشاءاللہ اس کو اگلے جو ہے وہ اس تک موقوف کر دوں گا۔ یا من ارجوہ لکل خیر و آمن سخطہ عند کل شر، یہاں تک میں نے ترجمہ کیا تھا اور تھوڑی سی تشریح کی تھی۔ اب اگلا پیراگراف کیا ہے کہ یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، حتیٰ یہ بھی میں نے ترجمہ کر دیا تھا کہ وہ پروردگار جو قلیل کے مقابلے میں کثیر عطا کرنے والا ہے۔ اگلا یہ ہے کہ یا من یؤتی من سأل، یا من یؤتی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ تحنن منہ ورحمہ، پروردگار وہ ہیں، ہمارا مالک اور خالق وہ ہیں کہ جو حتیٰ انہیں عطا کرتا ہے کہ جو اس سے سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو خوشی ہوتی ہے، پروردگار کی خواہش ہے۔ آئمہ علیہ السلام جو کہ مزاج پروردگار کو جانتے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ خدا کی خواہش ہے۔ دیکھیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل اور اس کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے کہ جس میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کر لی گئی اور منجنیق میں رکھ کر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو جب وہ آگ میں پھینکنا چاہتے تھے، آتش نمرود میں، تو وہاں پر ملائکہ کی جو ہے وہ صدا بلند ہوئی اور انہوں نے عرض کی کہ پروردگار، ایک ہی طرح خلیل ہے روئے زمین کے اوپر جو تیرے پیغام کو پہنچاتا ہے، اب اس کو بھی یہ آتش میں آگ میں ڈالنے لگے ہیں، تو کیا اس کی مدد نہیں کرے گا؟ اب اللہ رب العزت نے پوچھا کہ بھئی تمہارا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا اجازت ہے کہ ہم جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کریں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہاری مدد کی ضرورت ہے ان کو، اور وہ کہتا تو چلے جاؤ۔ تو ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ ملائکہ آئے، مطلب بارش کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ یا نبی اللہ حکم فرمائیے، میں بارش برسا دیتا ہوں اور یہ ساری آگ بجھ جائے گی۔ یا ہوا کا فرشتہ ہے، اس نے کہا کہ ہوا کے ذریعے یہاں سے اٹھا کر کہیں اور جو ہے نا وہ پھینک دوں گا۔ تو ایک ایک کر کے ملائکہ نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی فرشتہ آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہاں حاجت ہے لیکن تم سے نہیں ہے، اور جس سے ہے وہ جانتا ہے، تم سے نہیں ہے، جس سے ہے وہ جانتا ہے۔ اب بعض اوقات بعض لوگ اس بات پر استنباط کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ خدا تو جانتا، وہ اقرب من حبل الورید، وہ تو ہماری شرعی آیات سے زیادہ قریب ہے۔ تو اب جب خدا جانتا ہے تو ہمیں مانگنے کی ضرورت کیا؟ ہم کیوں مانگے؟ مطلب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا
کہ میری حاجت ہے لیکن آپ سے نہیں ہے، ملائکہ سے کہا، اور جس سے ہے وہ جانتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یا نارو کونی بردن و سلامہ کہہ کے جو ہے وہ اس کو خاموش بھی کروا دیا اور باعث سلامتی بھی بنا دیا۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی میں کیوں مانگوں، مطلب اللہ نہیں جانتا کیا؟ پروردگار تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا جواب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سٹیٹس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ منزل ناز ہے نا، یہاں پر جب آپ ناز کی منزل پر آتے ہیں اور جب اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں تو وہاں پر بھی مانگنا تھوڑی پڑتا ہے، نومکم فی عبادہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نا انفاسکم فی تسبیح ہو جاتا ہے، یعنی آپ کا سانس لینا بھی عبادت پروردگار بن جاتا ہے، تسبیح پروردگار، سانس لینا جو ہے نا، اور سو جانا بھی عبادت ہوتا ہے، تو وہ ناز کی منزل ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام جو ہے نا وہ خدا کے ساتھ اس ناز کی منزل پر ہیں کہ جہاں پر ان کو مانگنا نہیں پڑتا، حالانکہ انہوں نے بھی مانگا ہے، لیکن بہرحال ایک وہ منزل ہوتی ہے جہاں پر حضرت ابراہیم نے کہا کہ بھئی جس سے میری حاجت ہے اس کو پتہ ہے، لیکن بہرحال ہماری وہ منزل نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کو خوشی ہوتی ہے کہ ہم مانگیں خدا سے، اپنی زبان سے مانگیں، اظہار کریں۔ جیسے ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے بچہ جب مانگتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ماں باپ کو بھی اپنی رحمت کا، ماں کو بالخصوص مظہر بنا کے بھیجا ہے نا، صفات الہی کے مظہر جو ہیں، جیسے ائمہ علیہ السلام ہے، اسی طرح سے ماں باپ کو بھی پروردگار نے اپنی صفت کا مظہر بنایا ہے۔ تو ماں باپ کو بھی خوشی ہوتی ہے جب بچے ان سے مانگتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب مانگتے ہیں ہم لوگ تو خدا کو پسند ہے۔ حتیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خداوند متعال نے کہا تھا کہ اے میرے نبی، میری خواہش ہے کہ تمہیں اگر اپنے جانور کا چارہ بھی چاہیے، اور چارے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو فری میں ملتا ہے، اب بکریاں چرنے کے لیے پہاڑوں پر چلی جائیں فری میں، وہاں پر جناب پڑا ہوا ہے تو کسی سے مانگنے کی اجازت لینے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن خداوند متعال نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ وہ بھی مجھ سے طلب کرو، مجھ سے مانگو۔ خوب، تو یہاں پر پہلی سٹیج، آئیڈیل سٹیج کیا ہے کہ یا من یعطی من سأل، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آفیشیل انسان بیٹھ کر اپنی زبان پہ لا کر ہاتھوں کو بلند کر کے جو ہے وہ مانگتا ہے۔ تو یا من یعطی من سأل، پروردگار وہ ہے کہ جو اسے عطا کرتا ہے جو اس سے مانگتا ہے، لیکن کیا فقط مانگنے والوں کو دیتا ہے؟ کیا فقط مطلب اگر آپ مانگیں گے تو ملے گا؟ جس کی مثال بھی دی جاتی ہے کہ جب تک بچہ نہ روئے تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دودھ جو خالصتاً ماں کے سینے میں بچے کے لیے ہے۔ خیر آج کے زمانے میں تو بیچ بھی سکتے ہیں، لیکن ایک محاورہ ہے کہ دودھ مختص بچے کے لیے، اب وہ کسی اور کو پلا دے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ویسے ماں کے سینے میں دودھ آتا ہی بچے کے لیے۔ اب ماں جو ہے، جو اس کے پستان میں دودھ موجود ہے، وہ کب بچے کو دیتی ہے؟ میجورٹی جب بچہ روتا ہے تو رونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مانگ رہا ہے، اور ماں جو اسی کے لیے دودھ مختص ہوتا ہے تب اس کو دیتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر مطلب مانگنا جو ہے وہ ضروری ہے، اس کی اہمیت جو ہے نا یہ ہوتی ہے کہ حتیٰ کہ جو ماں کے پاس دودھ ہوتا ہے بچے کے لیے، وہ بھی جب وہ روئے گا تو اس کو دے گی۔ تو خدا کی بارگاہ میں مانگنا جو ہے نا وہ بہرحال اور خدا کو پسند بھی ہے۔ یا من یؤتی من سأل، وہ پروردگار کہ جو عطا فرماتا ہے جب مانگا جائے۔ وہ یا من یؤتی من لم یسألہ، لیکن پروردگار کیا تو صرف ان کو دیتا جو مانگتے ہیں، جو دست پہ دعا بلند کرتے ہیں، یا جو نہیں مانگتے ان کو بھی دیتا؟ ہاں، پروردگار خالق ہے، پروردگار مالک ہے، پروردگار رازق ہے، پروردگار تو ان کو بھی دیتا ہے کہ جو نہیں مانگتے۔ تو اگر کہیں پر جا کر بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ فلانے کو پروردگار، وہ تو دعا پر یقین ہی نہیں رکھتا، تو خدا کی صفت ہے یہ، خدا غفور و رحیم ہے، خدا رازق ہے، خدا خالق اور مالک ہے۔ تو یا من یؤتی من سأل یا من یؤتی من لم یسأل، پروردگار جو عطا کرتا ہے ان کو کہ جو مانگتے ہیں، جو نہیں مانگتے ان کو بھی دیتے ہیں۔ وہ من لم یعرف، حتیٰ ان کو بھی دیتے ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ ایک اگلا مرحلہ ہے، مطلب ایک جگہ پر انسان جو ہے وہ مانتا ہے، مانگتا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ خالق خدا ہے، مالک خدا ہے، رازق خدا ہے، لیکن میں نہیں مانگتا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مانگنا تو دور کی بات ہے، میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ خدا خالق ہے، یا خدا مالک ہے، یا خدا رازق ہے۔
وہ کہتے ہیں میری اپنی محنت ہے، میری اپنی عقل، شعور، میری اپنی سمارٹنیس. وہ کہتے ہیں نا کہ آئی میڈ اے گڈ موو، یا یہ میری انویسٹمنٹ تھی، یا یہ میرا بہترین فیصلہ تھا کہ جس پر میں نے جا کر جو ہے وہ یہ کام مطلب جو ہے نا وہ کیا. اور اس نے یہ میں نے بر وقت ابھی بہت سارے لوگ ہم لوگ جب بھی ملتا ہوں یہاں پر لوگوں کو تو اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جنہوں نے ریسنٹلی گھر خریدے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے بہترین وقت پر گھر خرید لیا. اب دیکھیں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 7-8% پر چلا گیا ہے. اب ان کے کہنے کا جو ہے نا یہ کہ ہم نے بہترین ٹائم پر جناب جو ہے نا جب انٹرسٹ لو بالکل 2.536 ایسے تھا اس وقت ہمیں مل گیا جناب الحمدللہ. بندگان خدا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ کیا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ آئی واز مطلب جو ہے نا وہ وائز اور میں اتنا اسمارٹ تھا کہ میں نے بیسٹ جو ہے نا. ایسا نہیں ہوتا. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ دینے والا پروردگار ہے. جس کو نہیں ملا اس کی قسمت میں نہیں تھا. لیکن اگر آپ کو مل گیا ہے اور اچھے ریٹ پر مل گیا ہے اور ناؤ یو آر ہیپی تو کریڈٹ گوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. رازق اور خالق وہ ہے. اور یہ چیز ہے جو ریمائنڈ کروانے والی ہے کہ اگرچہ آپ نے بیٹھ کر آفیشیلی گھر مانگا نہیں ہے, آپ نے کہا میں نے تو کبھی دعا نہیں کی کہ مجھے گھر چاہیے, وہ پروردگار تو ان کو بھی دیتا جس کو مانتے ہی نہیں ہے, تو مانگے بغیر تو دیتا ہی ہے. تو انسان بجائے اس کے کہ اصل میں ان باتوں کی طرف جو توجہ دلائی جاتی ہے وہ اس لیے دلائی جاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ ارجاح جو ہے وہ خدا کی طرف ہونا چاہیے. یعنی خدا کو کریڈٹ دے انسان کہ پروردگار, اگر انسان یہ کہ الحمدللہ رب العالمین, شکر ہے خدا کہ جب انٹرسٹ ریٹ لو تھا تو پروردگار نے مجھے یہ گھر عطا فرما دیا. اب اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے کہ او جناب مجھے پتا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا بہت اوپر چلا جائے گا, اگر جب گھروں کی قیمتیں نیچے آ گئی ہیں لیکن انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا وہ ڈبل ہو گیا ہوا ہے یا 3 گنا زیادہ ہو گیا ہوا ہے, تو اب ظاہرہ جو $1 ملین کی پراپرٹی اس وقت میں نے لی تھی اب اتنا ہی مجھے مارگیج جو ہے نا وہ $5 لاکھ کے اوپر دینا پڑے گا. تو I made a very best and good move and you know مجھے ٹائم پر جو ہے گھر مل گیا. تو یہ اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے کہ انسان کے الحمدللہ لطف پروردگار ہیں کہ میں گھر خریدنا چاہتا تھا, خداوند متعال نے ایسے وقت پر مجھے عطا کر دیا کہ جہاں پر مجھے مارگیج 50% کم دینا پڑ رہا ہے, یا میں نے گھر جو ہے نا وہ الحمدللہ ری فائنانس کروا لی. تو یہاں پر عزیزان محترم در حقیقت جب آپ اس دعا کے ذریعے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو سمجھتے ہیں تو پھر زندگی میں انسان کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے. پھر انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یا من یعطی الکثیر بالقلیل یا من یعطی من سأل یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرف تحنن منہ ورحمہ. یعنی حتیٰ یہ کہ جو نہیں مانتا پروردگار اسے بھی عطا کرتا ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کسی جگہ پر نعمات کی بات ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر قدم پر, اب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہر درخت کے نیچے تو 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے, لیکن ہر قدم پر ہر نعمت پر الحمدللہ کہیں, اور ہر قدم پر اور ہر نعمت پر جو ارجاع ہے وہ خدا کی طرف دیں کہ پروردگار نے مجھے عطا کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر دعائے رجبی اور ایسی بہت ساری دعائیں ہیں تو ان کے اندر مین شاید یہی ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ متوجہ ہوں, تاکہ لوگ جو ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی مطلب جو ہے نا وہ جو کچھ بھی ہے وہ میں اتنا مطلب سمارٹ تھا یا ہوں, میں اتنا سمجھدار ہوں, ایکسپیرینسڈ ہوں کہ میں نے یہ منیت جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے. تو یہاں پر یا من یؤتی من سأل یا من یؤتی من لم یسأل ومن لم یعرف تحنن منہ ورحمہ. اگلا جملہ میں کر کے پھر اگلے موضوع کی طرف جاتا ہوں. اعتنی بمسألتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخرہ. یہ بھی بہت ہی خوبصورت جملہ عزیزان محترم, اس کو بھی ورد زبان ہونا چاہیے اور اس پر یقین ہونا چاہیے. اس کی ڈیپتھ میں جا کر انسان اس کو سمجھنے کی کوشش کرے, اپنی زندگی میں پریکٹیکل امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے. یا اعتنی بمسألتی ایاک, یہاں پر یہ جو دیکھیں ائمہ علیہ السلام چونکہ مزاج پروردگار کو جانتے تھے تو انہوں نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں ان کے اندر ایک ایک لفظ جو ہے, ایک ایک سنٹینس جو ہے نا بڑا قیمتی ہے اور سمجھنے والا ہے, اور اسی کے اندر جو ہے نا پوری کی پوری وہ فلسفی اور بہت سی وجوہات پنہان ہوتی ہیں جن کو سیکھنے کی, سمجھنے کی ضرورت ہے اور جس پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد پھر یقیناً انسان کا کنڈکٹ جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے اور پھر
اسی کا جو ہے نا وہ انسان کو نتیجہ بھی ملتا ہے. اعتنی بمسألتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخرہ. پروردگار بس مجھے تو عطا فرما اپنی مصلحت کے تحت. اعتنی بمسألتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخرہ. اعتنی بمسألتی، پروردگار میں تجھ ہی سے صرف سوال کرتا ہوں. آتنی بمسألتی، اصل میں میرے سوال سے مربوط ہے یہ کہ آتنی مجھے عطا فرما مسألتی، میں سوال کر رہا ہوں ایاک صرف تجھ سے. آتنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخرہ. پروردگار جو کچھ بھی دنیا کے اندر خیر ہے اور جو کچھ بھی آخرت کا خیر ہے. مطلب یہاں پر جو ہے تھوڑا سا مطلب غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہاں پر بھی جو ائمہ علیہ السلام نے ہمیں سکھایا وہ یہ ہے کہ جب میں دعا کروں تو کیا کہوں؟ پروردگار تو مجھے عطا فرما. یعنی یہاں پر در حقیقت جو تعریف خیر ہے وہ بھی میں خدا پر چھوڑ رہا ہوں. جمیع خیر دنیا و جمیع خیر، جو کچھ خیر ہے میرے لیے، جو بہتر ہے میرے لیے. کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو خیر سمجھتا ہے لیکن اس کے لیے خیر نہیں ہوتا. میں نہیں جانتا، وہ خدا جانتا ہے. تو یہاں پر بھی در حقیقت میں اپنے معاملات کو خدا کے سپرد کر رہا ہوں. جیسے فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں تمام تر معاملات کو خدا کے سپرد کرتا ہوں اور خداوند متعال جو ہے وہ مطلب سمیع و بصیر ہے، جو دیکھتا بھی اور جو سنتا بھی. تو یہاں پر بھی جو ہے نا وہ میں خدا کے سپرد کر رہا ہوں. آتنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخرہ وصرف عنی بمسألتی ایاک جمیع شر الدنیا و شر الاخرہ. یعنی جو خیر اور شر ہے در حقیقت یہاں پر بھی میں خدا کے سپرد کر رہا ہوں کہ پروردگار جو تیری نظر میں خیر ہے وہ مجھے عطا فرما دنیا اور آخرت میں. اب ہو سکتا ہے کہ میرے لیے جو ہے وہ $300-350 ملین جو ہے نا وہ خیر نہ ہو. تو میں جب یہ کہوں گا کہ آتنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخرہ، تو اس کا مطلب ہے آٹومیٹکلی میں خدا کے سپرد یہ بھی کر رہا ہوں کہ پروردگار میں تجھ سے مانگ رہا ہوں لیکن وہ عطا کرنا جو خیر ہو، اگر خیر نہ ہو تو عطا نہ کر. اب اس کو آپ تھوڑا سا اس زاویے سے دیکھیں نا کہ میں تجھ سے ہی مانگ رہا ہوں، کسی اور سے نہیں مانگوں گا، لیکن تیرے سپرد یہ بھی کر رہا ہوں کہ مجھے وہ عطا فرما جو خیر ہو اور جو شر اسے جو ہے وہ وصرف عنی بمسألتی ایاک، مجھ سے دور کر دے، مجھے نہیں چاہیے، صرف نظر فرما لے. جمیع شر دنیا و شر الاخرہ، جو بھی دنیا کا اور آخرت کا. اور یہاں پر عزیز محترم دنیا اور آخرت کے شر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ بالفرض یہ قدرت یا طاقت جو ہے نا یہ میرے لیے خیر ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ شر ہو، آج نہیں پتا. انسان سمجھتا ہے کہ یہ پوسٹ جو ہے نا میرے لیے، یہ بزنس جو ہے نا میرے لیے، یہ موو جو ہے نا میرے لیے، یہ گھر جو ہے وہ میرے لیے، یہ پیسہ جو ہے نا وہ میرے لیے. بہت ساری چیزوں میں انسان کی نگاہ جو ہے نا یہ ہوتی ہے کہ یہ خیر ہے، لیکن یہاں پر جو ہے در حقیقت میں اللہ کی بارگاہ میں چھوڑتا ہوں کہ پروردگار جس کو تو خیر سمجھتا ہے وہ عطا فرما. تو یہ بات جو ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہاں پر انسان اللہ رب العزت کی ججمنٹ پر جو ہے وہ یقین رکھتا ہو اور اس پر پھر راضی بھی ہو، چونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جب انسان نے اللہ کے سپرد کر دیا تو پھر پروردگار جیسے تیری مرضی. اب میں خداوند متعال کے حکم پر اور خداوند متعال کی رضا پر، اور یہ پھر وہ امام حسین علیہ السلام کا جو جملہ ہے کہ رضن برضاہ و تسلیم لامرہ، کہ پروردگار میں تیری تقسیم پر، تیری رضا پر راضی ہوں. رضن برضاہ، اللہ کی جو رضا اس پر راضی ہوں، وہ تسلیم لامرہ، تیرے امر کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم خم ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. تو یہاں پر بہرحال ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہ انسان اپنا پرسپیکٹو جو ہے وہ یہ بنائے کہ میں خدا کے سپورٹ کرتا ہوں، جو میرے لیے خیر ہے پروردگار مجھے عطا فرما دے، اور جو میرے لیے شر ہے اس سے صرف نظر فرما دے. اور یہاں پر وہ نہیں جو جسے میں خیر سمجھتا ہوں، بلکہ وہ جسے پروردگار خیر سمجھتا ہے اور پروردگار جسے شر سمجھتا ہے.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ عزیزِ محترم، اب جیسا کہ آئندہ چند دنوں کے بعد 22 رجب کنڈوں کی نیاز ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی اصطلاح میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کنڈا در حقیقت اس برتن کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر وہ نیاز رکھی جاتی ہے، تو وہاں سے جو ہے نا کنڈوں کی نیاز پڑ گیا عرف کے اندر۔ کنڈا ہم وہ جیسے دہی کنڈے میں جمایا جاتا ہے تو وہ جو برتن ہوتا ہے نا اس کو کنڈا کہتے ہیں۔ بہت ساری سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے، بلکہ بعض لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے کہ جو بالکل ہی سرے سے ہی مخالف ہیں اور جو نظر و نیاز پر ہی یقین نہیں رکھتے، تو وہ تو اشاروں کے نام بھی توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کل تیجا اور کنڈے یا کنڈے تیجا چلیسواں، مطلب یہ جو ہے نا وہ توہین کرتے ہیں، مطلب بہت ہی جو ہے میں نے دیکھا کہ حقارت سے جو ہے نا وہ تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کہاں سے آئے۔ اب یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے، میں مختصر سا جتنا ہو سکتا ہے آج اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض احباب جو ہے نا وہ بدعت کے معنی اور اصل بدعت کو نہیں سمجھتے، چونکہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بدعت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد وہ شروع ہوا تو وہ بدعت ہے۔ درحال کہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بھی شرط و شروط ہے کہ ہر وہ عمل جو شرعی طور پر یعنی بعد وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی اختراع کرتا ہے اور اس یقین کے ساتھ کہ اس کو شریعت سمجھتے ہوئے، اس کو مستحب سمجھتے ہوئے، اس کو سنت سمجھتے ہوئے کہا جائے کہ مطلب یہ جو ہے نا وہ ضروری ہے، مطلب اس کو جو ہے نا وہ اگر اس زمرے میں لے کر آئے گا تب جا کر اس میں جو ہے نا اشکال ہوتا ہے۔ بہرحال ایک بڑی جو ہے نا وہ ویلہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈزنٹ میک سینس، لاجیکل نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے نا اگر انسان یہ کہے کہ پھر تو بہت ساری، پھر تو یہ جو میں بیٹھ کر کر رہا ہوں اس میں سے ہر چیز بدعت ہو جائے گی نا، مطلب ہر چیز جو ہے وہ ایک نئی چیز ہے، اور ظاہر ہے یہ خود پروگرام اس طرح سے کرنا جو ہے نا بدعت ہے۔ فیس بک کہاں تھی اس زمانے کے اندر؟ جیسے کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ظاہر ہے سواری گھوڑا تھا یا کھچر تھی یا گدھا ہوا کرتا تھا یا پیدل سفر کرتے تھے لوگ، یا اس زمانے کے اندر زمانہ عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور یہ جہاز اور بلکہ یہ سائیکل اور یہ ساری چیزیں تو پھر بعد میں جا کر جو ہے نا اور کس الحاق تھا، بہت لمبی فہرست جو ہے اور بڑی ایک عجیب و مطلب وسیع و عریض جو ہے نا وہ بحث ہے۔ خیر anyway، اب یہاں پر آ کر پہلی بات تو یہ کہ وہ لوگ کہ جو بالکل ہی اس پر یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ناجائز، وہ ہر قسم کی نظر و نیاز کو ناجائز سمجھتے ہیں، وہ ختم پہ یقین نہیں رکھتے، وہ کل خانی کو نہیں مانتے، وہ جو ہے وہ جو ہمارے ہاں مطلب جو جتنے ختم ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اور کوئی ضروری نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں جائز ہی نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو کسی بھی قسم کے ختم کو، خیرات کو، یعنی اس طرح سے خیرات جو نظر و نیاز کی جاتی ہے اس کو مانتے ہی نہیں ہے، تو وہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ وہ تو ذرا مخالفت کریں گے، وہ انہوں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ لیکن اب آ جاتے ہیں وہ لوگ کہ جو مانتے ہیں، نظر و نیاز کو مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا اس پر یقین ہے، اللہ کے نام پر یا منت مان کے کسی کے نام پر دینے میں کوئی اشکال نہیں ہے، تو وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ہم خیال ہے۔ اچھا، اب اہل سنت کی بہت بڑی ایک تعداد جو ہے نا میجورٹی، وہ کنڈوں کی نیاز کو بھی مانتے ہیں، وہ نظر نیاز کو مانتے ہیں کہ آپ نے منت مان لی ہوئی ہے تو نظر کر دیجئے، نظر و نیاز کو بھی مانتے ہیں، اور وہ کنڈوں کی نیاز کو بھی مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر ہے۔ اچھا، اب ان میں ایک گروہ جو ہے نا وہ پیدا ہوا سوشل میڈیا کے اوپر کہ جنہوں نے آئی ڈونٹ نو، یہ 25-30 سال پرانی بات ہوگی، پہلی مرتبہ جب یہ سننے کو ملا کہ انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ 22 رجب چونکہ جو ہے وہ امیر شام کی وفات کا دن ہے، تو یہ جو ہے وہ شیعہ اور سنی مل کر کنڈوں کی نیاز کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرتے ہیں، مطلب نا خوشی مناتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ واقعا کتنے سال کا گیپ ہے، پہلی بات تو یہ کہ امیر شام کے مرنے میں، اور پھر جو ہے نا وہ اس معجزے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بچوں کے دو روایت ملتی ہیں، ایک تو وہ جو لکڑہارے کا معجزہ ملتا ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی کو جو ہے وہ کسی نے سوال کیا کہ میری مشکلات اور مسائل ہیں، تو امام نے اس کو نصیحت کی تھی اور اس نے جا کر اس پر عمل کیا،
اور مطلب اس کی جو ہے نا اس نے منت مانی، تو وہ اس کی منت جو ہے نا وہ حاجت اس کی پوری ہو گئی، تو اس نے اپنی منت کے طور پر جو ہے نا وہ اس طرح سے ختم دلایا، اور اس کے بعد وہ سینہ گزڑ جو ہے نا چلتے چلتے وہ پھیل گئی، اور ظاہر ہے وہ ایک مطلب سال کی سال جو ہے نا وہ بن گیا۔ یہ جو ہے نا وہ اچھا، اب میں اس کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ تجزیہ اور تحلیل کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بات یہ بارہا عرض کی ہے کہ یہ واقعاً بغض میں آ کر ہر چیز کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر بالفرض قضی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں اپنا جو سٹانس ہے، مطلب ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ جو لکڑہارے والی جو معجزہ آج بھی لوگ سنتے ہیں، لیکن اسی پلیٹ فارم سے بیٹھ کر بارہا یہ میں نے بات عرض کیا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، وہ لگتا ہے کہ من گڑت ہے، اس لیے کہ اس کے اندر بہت سارے حکم ایسے ہیں کہ جن پر ڈسکس کی جا سکتی ہے، ڈزنٹ میک سینس۔ مثال کے طور پر وہ لکڑہارے کی جو کہانی ہے کہ وہ غریب تھا اور وہ لکڑیاں چننے کے لیے جایا کرتا تھا، اور اس کو کسی نے بتا دیا اور ہمسائے نے، تو پھر اس نے جناب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں منت مان لی، اور پھر اس کے حالات بدل گئے، اور یہ ساری سٹوری جو ہے نا، لیکن پھر وہ بھول گیا تو اس نے منت ادا نہیں کی، تو اس پر پھر جو ہے نا وہ اس پر مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں، تو وہ جو ہے وہ بادشاہ کا بیٹا گم ہو گیا، اس کی بادشاہ کی شہزادی کی کھونٹی سے جو ہے وہ ہار کہیں گم ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کا بیٹا مار دیا گیا ہے، اور وہ جو ہے نا سر بن جاتا ہے جو تربوز ہوتا ہے، مطلب ایسی چیزیں، اور خلاصہ اس کا محل جو ہے نا اس کے اگر دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ بیٹھ کر جو ہے نا میاں بیوی سوچتے ہیں کہ کیا ہوا، ہم تو اتنے امیر تھے کہ بادشاہ کی بیوی بھی جو ہے نا بڑے فخر کے ساتھ ہمارے پاس آیا کرتی تھی، تو اب یہ سب کیا ہوا، تو پھر ان کو یاد آتا ہے کہ اوہو ہم نے جو منت مانی تھی اس میں کوتاہی کی ہے، اور پھر جو ہے نا وہ 2-3 سکے کسی وہی زندان سے جو ہے نا کسی راہگیر کو کہتے ہیں کہ یہ لو تمہاری بڑی مہربانی، اور یہ پیسے لے کر ہماری طرف سے ذرا نظر ادا کر دو تاکہ ہم جو ہے نا وہ اس مصیبت سے آزاد ہو جائیں، تو یکدم کہتے ہیں حالات بدلنا شروع ہو گئے، وہ کسی پرندے نے آ کر جو ہے نا وہ ہار بھی واپس رکھ دیا، اور وہ جو سر تھا جس میں سے خون نکل رہا تھا وہ تربوز بن گیا، اور ایسی ساری کی ساری چیزیں، اور ہر چیز جو ہے نا بات ڈزنٹ میک سینس نا، یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں، چونکہ ہمیں معجزات کو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا سینس استعمال کرنا چاہیے، تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے مزاج کو اگر انسان سمجھتا ہو تو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام مظہر صفات پروردگار ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم مطلب کتنے وعدے خدا سے کر کے ہم توڑتے ہیں، تو اگر اس طرح سے عذاب آنا شروع ہو جائے تو پھر تو ہم میں سے کوئی زندگی نہ بسر کر سکے، مطلب کتنی مرتبہ ایسا انسان بھول جاتا ہے، انسان گناہ گار ہے، انسان خطا کار ہے، بلکہ ظلم کر بیٹھتا ہے۔ خدا نے کہا تھا کہ جب کوئی شخص تم میں سے ظلم کر رہے تو آئے میرے رسول کے پاس، اگر میرا رسول تمہیں معاف کر دے تو اللہ کو بھی جو ہے تواب الرحیم پاؤ گے۔ یہاں پر تو یبدل اللہ السیئات بالحسنات ہے، انسان نے روزہ نہیں رکھا تو ساری اب ساری دنیا میں کہتا ہوں، لیکن کتنی دنیا روزہ نہیں رکھتے تو کیا ان پر عذاب نازل ہو جاتا ہے؟ کتنی دنیا نماز نہیں پڑھتی مسلمان ہے تو ان پر کوئی عذاب نازل ہوتا ہے؟ کتنی دنیا کئی سالوں سے حج واجب ہو کے ان کی گردن پر مستقر رہا اور ان کے پاس پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، وہ جان بوجھ کے وہ کہتے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس نا، جب حج کا سیزن آتا ہے وہ کہتے ٹائم نہیں ہے، انہوں نے حج نہیں کیا ہوا تو کیا سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جناب جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو کوئی پیسے چھین لیے ہوئے ہیں، ان پر کوئی مصیبتیں نازل کر دی ہوئی، اور کتنی دنیا خمس لے کے بیٹھی ہوئی ہے، مطلب وہ خمس وہ کیا کہتے ہیں سال کے سال ان پر خمس بنتا ہے دیے۔ میں نے کتنے لوگوں کا حساب کیا، اس نے کہا آقا مجھے 20 سال ہو گئے کمائی کرتے ہوئے، آج تک میں نے 1 ٹکا جو ہے نا وہ خمس نہیں دیا، اس کا حساب کیا، مطلب کتنے لاکھوں ڈالر جو ہے وہ نکلے ہوں گے اس کے ذمہ، لیکن ظاہر ہے وہ تو پھر جو کچھ ہوتا ہے اسی پر جو ہے نا کرنا پڑتا ہے۔ کتنے لوگ اب تک زندگی میں نے مطلب جو ہے نا کوئی 50 سال کی عمر میں، کوئی 60 سال کی عمر میں، کوئی 70 سال کی عمر میں بیٹھ کر ہم سے انہوں نے خمس کا حساب کروایا، تو کیا اگر وہ خمس نہیں دیتے تو مطلب ان کے پیسے گم ہو جاتے ہیں؟ وہ بی برکتی ایک الگ بحث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ برکت نہیں ہوتی، اگر آپ ادا کریں گے تو برکت ہوگی، لیکن بی برکتی میں بھی ان کے بینک اکاؤنٹ سے کوئی کیش تھوڑی ختم ہو جاتا ہے، پیسہ تھوڑی ختم ہو جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات یہ کہ ان کو پیسے کی کمی کوئی نہیں ہوتی، اور اسی بلکہ بائی دا وے یہ بات عرض کرتا چلوں، بعض اوقات لوگ اسی لیے جری ہو جاتے ہیں کہ ان کو فوراً سزا نہیں ملتی، پکڑ نہیں ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، ہزار بار استغفر اللہ۔ کسی شخص نے چوری کی تو پہلی دفعہ چوری کرتے وہ ڈرے گا کہ چوری کروں گا، چوری گناہ ہے، چوری حرام ہے، چوری کی سزا ہے، ہاتھ یہ وہ،
یہ سزاؤں کے تو مطلب جو ہے نا انگلیاں کاٹنا. لیکن اس نے چوری کی, اس کو کچھ بھی نہیں ہو, وہ جری ہو جائے گا. اس نے 1 دفعہ کی, 2 دفعہ کی, 3 دفعہ کی, آہستہ وہ کہے گا یہ سارا کا سارا ایسے ہی ہے, اتنی دفعہ چوری کی مجھے تو کسی نے نہیں پکڑا. نعوذ باللہ من ذالک, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. جوا, گیمبلنگ, انسان کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں جواریہ. پرانے ہمارے دور کے اندر وہ کہتے تھے یہ جوا کھیلتا. ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے نا گلی میں یا محلے میں کسی کا, تو وہ ہم ڈرتے تھے کہ اس کے قریب جاتے ہو کہ یہ جوا کھیلتا ہے. حالانکہ وہ کیا جوا ہوتا تھا, مطلب وہ جو آج کل بھی مطلب لوگ جو ہے نا وہ کھولتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی جوا حرام ہے. تو نفرت ہے, تو ڈر کہ بھئی جوا کھیلنا جناب جوئے کی رقم. لیکن بعض لوگ جوا کھیلتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایسی بنا, وہ کیوں؟ چونکہ فوراً ان کا احتساب نہیں ہوتا. یا نعوذ باللہ من ذالک, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اسی طرح سے کسی نے وہ پورک کھا لیا, مطلب جو ہے نا وہ ہم کہتے گناہ ہے, حرام. وہ کھا لیا, وہ کہتے کہاں ہے گناہ, دکھا سکتے ہو کہاں پر گناہ, کیا ہوا؟ مجھے تو کچھ نہیں ہوا. ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایک شخص جو ہے نا کہیں پر سے مطلب جو ہے نا وہی یہ میکڈونلڈ وغیرہ, میں نے کبھی حرام ہے, کہتے کیا مطلب حرام, میں بھی کھا کے دکھاتا ہوں کیا حرام ہے. میں اس کی طرف دیکھ کر حیران ہو رہا تھا. اس نے کہا جی میں یہ کھاتا ہوں, کیا ہے اس میں, مطلب اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ جس نے جناب اللہ کا نام لے کے ذبح کیا تو اس میں کوئی فرق نہیں ذائقے میں, یہ لے میں کھا. پھر بھائی خدا کا نام, اب ظاہر ہے واقعا بات تو ہے. وہ کہتا ہے میں کھا رہا ہوں, یا میں کئی مہینوں سے کھا چکا ہوں یا کھا رہا ہوں, تو مجھے تو کچھ نہیں ہوا. تو کیا ہوا؟ مطلب کیا فوراً جو ہے نا کوئی عذاب نازل ہوتا ہے, کوئی تھپڑ پڑتا ہے, کوئی جرمانہ ہوتا ہے؟ دنیا کے معاملات کے اندر جرمانہ ہوتا ہے, لیکن الیوم یوم العمل لیس للانسان, کل بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی. خداوند متعال کے معاملات کے اندر جرمانہ تھوڑی ہوتا. اب ایسے ہی میں ساری مثالیں, خدا نہ خواستہ کسی نے شراب پی لی تو وہ جناب جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ پیے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, لیکن وہ سمجھتا نہیں یار میرا تو مطلب کوئی ہو سکتا ہے, مطلب جو ہے نا وہ یہ کہے کہ میڈیکلی مجھے تو فائدہ بھی ہو گیا. یا نعوذ باللہ من ذالک, اسی طریقے سے بہت سارے گناہ جو ہے نا وہ ایسے ہیں, جتنے بھی گناہ ہیں کبیرہ. تو اب ایک منت بھول گیا انسان, نظر مانی تھی اس نے ایک دفعہ ادا کی, تو اب جناب اس کے وارے نیارے ہو گئے. لیکن اب جو ہے وہ مطلب دینا بھول گیا, وہ نظر نہیں دلا سکے, کئی سال نہ دلا سکا وہ بالفرض سے کسی. اب اس پر یہ حالات آ کہ ڈزنٹ میک سینس. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم خود اس کو جو ہے نا وہ جو معجزہ ہے اس کے متعلق ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی واجبات میں سے یہ مستحب موقت ہے, اسی نہ گزر چیز ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر اشکال ہو سکتا ہے. لیکن اصل نیاز کیا ہے؟ اصل نیاز جو ہے, آج آپ کسی گلی محلے میں پوچھ لیجئے. اچھا عجیب اعتراض, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو نظر یا یہ جو نیاز ہے وہ وہیں گھر میں بیٹھ کر کھانی چاہیے, مطلب جو ہے نا باہر نہیں نکالی جاتی. ہو سکتا ہے لاجسٹکلی کوئی اس کی وجہ ہو, مجھے نہیں پتا, کوئی اس کی وجہ ہوگی مثال کے طور پر اس زمانے میں کیوں یہ کہا گیا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب وہ لاجسٹک مطلب کچھ ایسی چیز ہوتی ہے وہ جو بعد میں جو ہے نا وہ ایک قسم کا قانون بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی پھر ایسا ہی ہوگا. یعنی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ نظر امام صادق علیہ السلام کرتا ہے اور وہ کھلاتا ہے یا کوئی اٹھا کر باہر لے جاتا ہے یا مثال کے طور پر کسی کو بھیج دیتے ہیں, تو ہم تو بچپن میں یہی کرتے رہے ہیں, ہم تو پورے محلے میں تقسیم کیا کرتے تھے. تو اگر کوئی دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بہرحال آداب یوں بیان کیے جاتے ہیں کہ وہیں پر بیٹھ کر جو ہے وہ کھانی چاہیے, اس کی کوئی وجہ ہوگی. لیکن اس کو بھی چسپا دیا جاتا ہے کہ نہیں جناب یہ چھپ کر, جناب چھپ کر کرنے والی کون سی بات ہے, ساری دنیا جانتی ہے. اچھا اب آپ کسی کو پوچھئے کہ جو رات کو باوضو ہو کر, پہلے تو پورے محلے کے اندر گلیوں میں ہر جگہ پر جناب ہوتا تھا, اب ظاہر ہے ماحول بدل گیا ہے, اب تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو جناب جو ہے نا وہ اب تو سارا کچھ جو ہے نا وہ ہوم ڈلیوری ہو گیا ہے. تو اب تو کھانے بھی ریسٹورینٹوں کے اوپر جو ہے نا وہ ریسٹورینٹ ہال جو ہے نا ٹیک اوے ہو گیا ہے. اب تو ہال جو ریسٹورینٹس ہیں وہ شرنک ہوتے جا رہے ہیں, اس لیے کہ ٹیک اوے کال کر دیتے ہیں, پک کر کے گھر بیٹھ کے کھاتے ہیں آرام سے. وہ ٹھنڈے منڈے ہونے کا بھی کوئی چکر نہیں ہے, مائکرو ویو ہر گھر کے اندر گھر میں گرم کی اپنی مرضی سے کھایا. تو وہ کانسیپٹ جو ہے خود بلکہ سسٹم ایسے آگے ہوا ہے کہ وہ گرمی چیز گھر پہنچ جاتی ہے. وہ پہلے بہرحال کسی دور میں ہوتا تھا کہ ریسٹورینٹ میں جا کر کھانا, وہ ختم ہوتا جا رہا, ٹیک اوے سسٹم ہو گیا. تو آج کل کے زمانے میں ٹیک اوے اگر نیاز بھی کو بندہ کہ جی کچھ ایسے یہ نہیں ہوا کرونا کے اندر, نیاز جو ہے نا ڈرائیو تھرو ہوتی تھی کہ جناب آپ نے 3 سے 5 بجے تک آنا ہے, ڈرائیو تھرو جناب آپ کال کر کے بتا دیں تو آپ ان کو بتائیں جی میں پہنچ گیا, تو ڈرائیو میں آپ کو نیاز لا کے دے دیتے تھے کہ یہ لو جاؤ گھر جا کے کھاؤ. تو کورونا میں نہیں ہوا کیا؟ اب یہ لاجسٹکس ہیں. اب میں ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی, ایسے ہی چلتے چلتے. اب کورونا کے اندر جو ڈرائیو تھرو مطلب جو ہے نا وہ
وہ نظر و نیاز ہوتی تھی. کسی بچے نے دیکھا کہ بھی میرے والدین نے جو ہے وہ بلا کر پارکنگ لاٹ میں دیا تھا, وہ اگلے سال کہ نہیں جی مجھے تو پارکنگ لاٹ میں دینا ہے. مطلب ہوتا ہے نا بعض کو بچوں کو ماں باپ کا انتقال ہو گیا, انہوں نے بتایا نہیں کہ وجہ کیا کرونا ہے بھائی, لیکن اس کو نہیں پتا وہ کہ نہیں میں نے تو اپنی والدہ کو جو ہے وہ ڈرائیو تھرو پارکنگ لاٹ میں دیتے ہوئے دیکھا. تو مسئلہ کوئی نہ کوئی ہے تو یہی ڈرائیو تھرو ہی ہم نے کرنی ہے. وہ آئے پارکنگ لاٹ میں نیاز ملے گی, یہ کہیں اور نہیں جا سکتی. بندگان خدا, مطلب واٹ از دس. وہ کرونا تھا, کرونا کی وجہ سے مشکلات اور مسائل. لیکن میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ بعض کو چھوٹی چھوٹی چیزیں پختہ ہو جاتی ہیں. میں لندن کی بات ہے کہ وہاں پر وہ نماز پڑھنے کے لیے میں نے کہا مجھے 2 سجدہ گاہ چاہیے, تو میں نے جو ہے لے لیے. تو مجلس کے بعد جو ہے مجھے کہتے ہیں کہ آقا اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے, مطلب 2 سجدہ گاہ رکھنے کا, اور اس کا کتنا ثواب ملتا ہے. تو میں نے کہا بھائی نہ اس کا کوئی ثواب ایکسٹرا ہے, نہ کوئی فائدہ ہے, نہ کچھ اور. یہ وہ صرف میں اس لیے 2 سجدہ گاہ یا بڑی سجدہ گاہ رکھتا ہوں چونکہ یہ امامہ پہنا ہوتا ہے. اب یہ پیشانی ہے اور یہ امامہ, یہ جو امامے کا اتنا جو وتھ ہوتی ہے نا, تو اگر میں ایک سجدہ کا رکھوں گا تو میرا امامہ جو ہے زمین پر لگے گا, میرا ماتھا نہیں لگے گا اس کے اوپر جو ہے نا وہ سجدہ گاہ کے اوپر. دیٹس آل. ظاہر میں کیوں جب سر زمین پر رکھوں گا تو یہ امامہ مانے ہو جائے گا نا. تو وہ پھر سجدہ گاہ اتنی موٹی ہونی چاہیے کہ جو اس سے زیادہ ہو تو جب میں رکھوں تو میری پیشانی جو ہے وہ مہر پر لگے. سمپل سی بات ہے. وہ کہتا آقا جان میں اکثر دیکھا کرتا تھا کہ علماء جو ہے نا 2 سجدہ گاہ رکھتے ہیں, لیکن کبھی پوچھنے کی ضرورت نہیں, اور آج تک میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو اسی نے محترم خلاصہ کلام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو وہ کیا کہتے ہیں اپنا نظر امام صادق علیہ السلام. اب آپ کسی سے پوچھیے تو بندگان خدا ہمارے پاس اتنے کہاں پر مطلب جو ہے نا وہ ریسورس ہیں یہ اور وہ کہ ہم جو ہے نا بیٹھ کر ہم کوئی جھنڈیاں لگاتے ہیں, ہم کوئی چراغاں کرتے ہیں. ہم تو بیٹھ کر جو ہے نا وہ آج بھی یہی ہوتا ہے کہ ساری رات باوضو ہو کر جو ہے نا وہ نیاز کا اہتمام کرتے ہیں, اور صبح فجر کے بعد روبہ قبلہ ہو کر بیٹھ کر جہاں جہاں علماء میسر ہیں وہ علماء یا بزرگان بیٹھ کر باقاعدہ دعا کر کے ختم تلا کے جو ہے نا بسم اللہ کر کے نظر امام صادق علیہ السلام کے نام پر کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں. اب کنڈے مطلب کنڈا ہونا یہ پنجابی ہے بھائی کنڈا, اور وہ لکھنؤ کا واقعہ ہے. تو یہ پنجابی والے کنڈے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا فلاں کا کنڈا ہو گیا, تو یہ فلاں کا کنڈا ہو گیا, اس کا اس سے کیا تعلق ہے, وہ برتن کنڈا. تو بہرحال عزیز محترم خلاصہ کلام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کنڈوں کی نیاز جو ہے نا 22 رجب وہ منسوب ہے امام صادق علیہ السلام سے. آج آپ کسی سے پوچھ لیجئے کہ یہ کیا ہے, وہ کہتا ہے یہ نظر امام صادق علیہ السلام. اور اس میں اہل سنت کے کتنے بزرگان ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو جائز قرار دیا ہے, الاؤ کیا ہے, اور اس کا اجر و ثواب جو ہے انہوں نے بیان کیا ہوا. اور ہمارے ہاں تو ظاہر کو پرابلم. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ لمیٹڈ ہے انڈو پاک کے اندر, اور جہاں جہاں پر انڈو پاک بر صغیر کے لوگ گئے ہیں, مطلب امریکہ کے اندر بھی جو ہے نا وہ جو بر صغیر کے لوگ ہیں وہ کریں, ایرانی افغانی نہیں کرتے. عربوں کو پتہ ہی نہیں کنڈے کیا ہوتے. کسی کو 22 رجب نظر امام صادق علیہ السلام, تو اب عراق کے اندر ہوٹلوں کو پتہ ہے اس لیے کہ ہوٹلوں میں نظر امام صادق علیہ السلام کا 22 رجب کو اہتمام کے لیے جو قافلے ٹھہرے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں آج ہمیں اسپیشل جو ہے نا وہ ٹکڑے شکڑے بنانے ہیں. تو وہاں لوگوں کو پتہ, پہلے کسی کو باہر کھڑے ہو کر پوچھو 22 رجب کے حساب سے کنڈوں کی نہیں, واٹ. ایران کے اندر کم میں ہم لوگ ہوتے تھے, تو وہی جو ہمارے پاکستانیوں کے انڈینز کے جو شادی شدہ لوگ ہوتے تھے ان کے گھروں میں ہوتی تھی, ہم لوگ جو ہے نا کھانے کے لیے جاتے تھے. دیٹس آل. وہیلا مطلب جو ہے نا کسی ایرانی کو ہم سے پوچھتے تھے, ہم ذرا ہاسٹل میں رہتے تھے, کدھر گئے تھے کنڈوں کی نہیں, وہ کہتے وہ کیا ہوتی ان چیز چیئے نہ سنی تھی اصلاً کو, ہم نے کبھی سنا بھی نہیں ہے کہ یہ نظر امام صادق علیہ السلام 22 رجب کو کہاں سے تم لوگوں نے جناب جو نکال. تو یہ ایک محدود ظاہرہ وہ بر صغیر کی ہے, وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور آج بھی ہمارے ہی درمیان جو ہے نا وہ یہ رائج ہے. تو یہ جو اس کی مخالفت کرتے ہیں, یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں, یہ جو ایلیگیشنز لگاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جہاں پر یہ نظر و نیاز کرتے ہیں وہاں پر اپنے بچوں کے لیے, اپنے جوانوں کے لیے ان کنڈوں کی نیاز کا دفاع کریں, اور بالخصوص سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے نا یہ پیغام پہنچائیں کہ بھائی یہ کنڈوں کی نیاز یہ نظر امام صادق علیہ السلام ہے, یہ منت مانی جاتی ہے, اس سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں, خدا بند متعال کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے, صدقہ اس کا دیا جاتا ہے, وسیلہ جو ہے نا وہ امام صادق علیہ السلام کا ہوتا ہے, امام سے منسوب جو ہے نا یہ بات ہے, اور یہ مجرب ہے. آج جس کی کوئی حاجت ہے, جس کی کوئی مشکل ہے, ہزاروں لاکھوں لوگوں کی منتیں پوری ہوئی ہیں, اسی لیے
اس میں جو ہے نا دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے بھائی اللہ اس کا اب یہ بات عرض کرتا چلوں، میں نے بارہا یہ بات عرض کرسمس کے حوالے سے وہ جو ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں وہاں پر بھی یہ میں نے بات عرض کی، یہ خام خواہ ہمارے ذہنوں میں جو ہے نا نئی سے نئی چیزیں ڈالتے ہیں، یعنی یہ زبردستی جو ہے نا وہ کہ نہیں جناب یہ امیر شام کے مرنے کی خوشی میں جناب جو ہے نا یہ مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، حلوہ جو ہے نا وہ پکا بندگان خدا یہ کیا، وہ ٹکڑی اصل جو ہوتی ہے وہ حلوہ پوڑی تو ہے لیکن اصل میں تو وہ ٹکڑا ہے، تو اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ جو ہے نا، یعنی میں نے عرض کیا نا کہ یہ خام خواہ آرٹیکل لکھ کے خام خواہ شور کر کے خام خواہ پمفلٹ بنا کے ہمارے دلوں میں ہمارے بچوں کے جوانوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ نہیں 22 رجب جو ہے وہ چونکہ اس سے منسوب ہے تو اس لیے یہ لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ ہر وہ آگے بہرحال میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز ہے اور ہم لوگ بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ بڑے کیا کہتے ہیں مطلب جو ہے نا وہ خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے نا اس کو بناتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو بلا کر کھلاتے ہیں، اور حتیٰ اب ایک نئی ڈیولپمنٹ میں نے 12 یہ بات عرض کی ہے نارتھ امریکہ کے اندر، اب یہاں پر جو ہے وہ 22 رجب کو اگر ویکینڈ ہو تو کوئی نہیں کرتا، مطلب اگر تو ویکینڈ ہو 22 رجب تو برمار ہوتی ہے، وہ بہت کم لوگ ہیں جو 22 رجب کو کرتے ہیں اور پورا مہینہ چلتا ہے ویکینڈ کے اوپر، سیٹرڈے سنڈے 2 دن 6 جگہ پر جو ہے نا دعوت ہوتی ہے، اس لیے کہ لوگ جو ہے بلکہ مجھے یاد ہے نیو یارک میں بھی ایسے ہوتا تھا، وہاں پر اب بھی یہی ہوتا ہے، وہ پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں بندے نے کرنا، فلاں بندے نے کرنا، فلاں مطلب جو ہے نا وہ ایک ایک دن میں 4 جگہ پر 5 جگہ پر جناب جو ہے نا وہ سال کی سال ملاقات ہی جو ہے نا بعض لوگوں سے، جیسے پنجوانی صاحب جو ہے نا اشرف پنجوانی تھے محسن پنجوانی کے والد، تو وہاں پر ان سے ملاقات ہی جو ہے وہ کنڈوں کی نہیں اسپیشل فون کرتے تھے مولانا آپ کو آنے کا، جی آغاز ضرور آئیں گے، وہ جناب وہاں پر مجلس بھی آئی تھی بہترین جناب جو ہے نا وہ کنڈوں کی، تو یہ پورا سال ہاں بعض لوگ مقید تھے اور ہیں کہ وہ 22 رجب کو کریں، ویلا اب جو ہے وہ تو مطلب کیا کہنا چاہیے یکم رجب سے شروع ہوتی ہے اور آخری رجب تک چلتی ہے، وہ لاجسٹک۔ اچھا پاکستان میں بھی اب یہ ٹرینڈ بڑھنا شروع ہو گیا، ویلا پاکستان میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ 22 رجب کو صبح جناب فجر کی نماز پڑھ کے تو اپنی ہی گلی محلے کے اندر 10 گھروں میں جا کر آپ نے جو ہے نا تبرکن تھوڑا تھوڑا جو ہے نا کہیں سے کوئی 1 چمچ کھیر کی لے لی، کہیں سے آپ نے جناب جو ہے چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا لیا، کہیں سے آپ نے وہ کر لیا، تاکہ 10 جگہ پر وہ کہتے تھے آغا صاحب ہمارے گھر تو ضرور آنا، آغا جی آپ نے ہمارے، تو وہ لوگ جو ہے نا 10-15 گھروں میں جانا ہوتا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہاں پر بھی یہ تقسیم شروع ہوگی، تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نظر امام صادق علیہ السلام ہے، جیسے پچھلے ہفتے انہوں نے کیا، اس ویکینڈ کے اوپر جناب جو ہے نا وہ ڈپینڈنگ اپون کہ بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار، ہاں اس ویکینڈ جو ہے نا بڑا فل جائے گا، تو لیکن دارا جنہوں نے پچھلے ہفتے کیا، جنہوں نے اس سے پچھلے ہفتے کیا، جنہوں نے اگلے ہفتے کرنا ہے، اس کا 20 رجب سے کیا تعلق ہے؟ تو کچھ چیزیں انسان جو ہے نا وہ بیٹھ کر غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چاہیے لوگوں کو بھی کہ تھوڑا سا، جیسے میں نے بڑی جرت کے ساتھ ہمیشہ میں ہر سال یہ بات کرتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ جو معجزہ ہے لکڑہارے کا اس پر بیٹھ کر غور و فکر کریں، ڈز دیٹ میک سینس؟ تو بہت سارے اشکالات ایسے، میں نے تو چیدہ باتیں عرض کی، بہت سارے سکم ایسے ہیں کہ جن کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، جن کو میرا دل نہیں مانتا، میرے لیے بڑا سخت ہے یہ ماننا ہے کہ مطلب جو ہے نا وہ یہ ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہوا ہوگا، اور اس کے لیے میرے پاس جو ہے نا وہ دلائل موجود ہیں۔ تو اسی طریقے سے جہاں پر ہم خود بیٹھ کر جو ہے نا جو چیزیں مطلب قابل اشکال ہیں یا جن پر اشکال کیا جا سکتا ہے یا جن پر بحث ہو سکتی ہے، اس کو ہم بیٹھ کر خود ڈسکس کرتے ہیں، میں خود بیٹھ کر جو ہے نا وہ اس پر بحث کرتا ہوں اور میں خود جرت کر کے یہ کہتا ہوں کہ نہیں ایسا نہیں لگتا، لیکن جو ہے اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا، اور زبردستی اس کو منسوب کر دینا اور زبردستی کوشش کرنا تو یہ بھی زیادتی ہے عزیزان محترم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ عزیزان محترم دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، آج مجھے آپ کی فون کالز نہیں لینی، ایک کال بھی میں نہیں لوں گا، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کل پھر آپ کی خدمت میں جو ہے نا وہ حاضر ہوں، چونکہ آئندہ چند دنوں کے لیے ظاہر ہے مجھے پھر انشاءاللہ کربلا جانا ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش ہے کہ 4 شعبان تک میں انشاءاللہ کربلا میں ہوں گا، اور میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ میں کربلا سے بھی جوار حرم امام حسین علیہ السلام سے بھی آپ کی خدمت میں پروگرام کر سکوں۔
ویسے تو یہ سوچا جا رہا ہے، سوچ میں میرے یہ ہے کہ میں اگر 3-4 ہفتے میں پروگرام جو ہے نا، یعنی ایوری ادر ڈے جو ہے نا وہ لائیو پروگرام کروں، تاکہ جو ہے نا وہ بیچ میں جو مطلب وہ ہوتا ہے ہر روز کرنا سخت ہو جاتا ہے، وہ بھی نہ ہو، اور ایک دن کی چھٹی بھی آ جائے تو 3 سے 4 پروگرام اگر کر لیا کروں تو انشاءاللہ العزیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی مطلب پتہ ہوگا کہ آج پروگرام نہیں آنا، اگلے دن آنا ہے، تو پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا میرا خیال شاید بہتر ہو جائے گا. تو انشاءاللہ آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ اٹ اینڈ میکنگ دی پلان اباؤٹ اٹ. لیکن بہرحال عزیزان محترم، ولایت ٹی وی آپ کا اپنا ٹی وی ہے، تو میں اس حوالے سے ضرور آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا. ماہ مبارک رجب ہے، 13 رجب گزر چکی ہوئی ہے، 15 رجب بھی گزر گئی ہے، اور اب جو ہے وہ ظاہر ہے 25 رجب آ رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا نظر 22 رجب کی ہے، اس کے بعد 25 رجب ہے، پھر 27 اور 28. تو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ جو لوگ بھی جو ہیں وہ کر سکتے ہیں تو ضرور ولایت ٹی وی کی مدد کریں. اس سلسلے میں نے یہ بات عرض کی تھی، میں ٹرائی کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں جہاں تک مجھ سے ہو سک رہا ہے کہ میں کال کر کے جو ہے نا وہ لوگوں سے گزارش کروں. تو یہ بات بہرحال ضرور ہے کہ آپ کی خدمت کرتا چلوں. اللہ آپ کا بھلا کرے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے، تو ہم جو $50 پر منتھ کرتے تھے، تو میری گزارش اب یہ ہے کہ $100 پر منتھ جو ہے نا وہ ہمیں چاہیے. محبان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جن لوگوں کے کارڈز ایکسپائر ہو چکے ہوئے ہیں، تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نئے کارڈ کی انفارمیشن دے دیں. ہم بھی ایک بہت جلد جو ہے نا وہ لیٹر لکھیں گے آپ کو، اور آپ لوگوں سے جہاں تک ہم سے ہو سکا رابطہ کریں گے. ہم یا ہمارے بہاف پر کوئی بھی ہماری ٹیم کا بندہ جو ہے نا وہ کال کرے گا، تاکہ آپ لوگوں کو ریمائنڈ کروایا جا سکے اور آپ لوگوں کی خدمت میں گزارش کی جا سکے. میں گزارش ہی کر سکتا ہوں، اور ورکنگ ہارڈ یہ بہرحال میں ضرور بتاتا چلوں. اب یہ 2-3 مہینے کا گیپ بیچ میں ضرور آیا ہے، اور کافی عرصہ جو ہے نا وہ میں غائب رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ ایک تو کمیونٹی راؤنڈ اپ ہمارا پروگرام جو ہے نا وہ ٹیوزڈے کو ایوری ٹیوزڈے آئے گا. مطہر بھائی نے آج بھی پروگرام کیا ہے نوشین بھابھی کے ساتھ، انشاءاللہ اور اس کی کوالٹی بھی بہتر ہو جائے گی، ساری چیزیں جو ہے نا اور بہتر ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ ٹاپکس لے کر وہ جو ہے نا وہ یہاں کے حساب سے گفتگو کیا کریں گے. جو ایک بچوں کا پروگرام ہے وہ بھی ذرا ریگولرلی انشاءاللہ سید علی اور حسین مہدی جو ہے نا وہ کسی ایک گیسٹ کے ساتھ بیٹھ کر کریں گے انشاءاللہ. تو اس کو ہم جو ہے نا وہ کنٹینیو سید محمد کے ذمہ ایک پروگرام لگا ہوا ہے. عاصم بھائی سے میں نے گزارش کی ہے کہ وہ جو ہمارے کرنٹ افیئر کا پروگرام ہے اور اس کے علاوہ بھی 1-2 پروگرام جو ہے ان کا اضافہ کریں انشاءاللہ. نور ولایت میری کوشش ہوگی ہفتے میں 3 سے 4 پروگرام جو ہے نا وہ کروں، تاکہ انشاءاللہ اس طرح سے جو ہے نا، اور اسی طریقے سے اور 2-4 پائپ لائن کے اندر ہیں، تو انشاءاللہ میں وقت آنے پر آپ کو بتاؤں گا. تو ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ العزیز کم از کم جو ہے وہ ڈیلی جو لائیو پروگرامز ہیں ان کا اضافہ کیا جائے، اور اسی طریقے سے پروڈکشن جو ہے اس میں تھوڑی اور بہتری لائی جائے انشاءاللہ. اور مطلب جتنا بھی اب ظاہر جمعہ ریگولرلی ہمارا ہائی مسجد سے جو ہے نا وہ آ رہا ہے، اس کو جاری رکھیں کہ ابھی ہم نے تھرسڈے نائٹ کا ایک پروگرام جو ہے نا وہ کہیں سے پک کرنا ہے انشاءاللہ. تو ہماری نیگوسیشن چل رہی ہیں، تو وہ انشاءاللہ لائیو دیا کریں گے. اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ باقی معاملات سلولی بٹ شورلی کربلا پر ہمارا ظاہر فوکس ہے ہی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ وہ بھی تھوڑا بہتر جو ہے نا وہ ہو جائے گا. تو آپ لوگوں سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ کا اپنا ٹی وی چینل ہے، اور آپ کو جانتی ہیں آپ لوگ کہ مہنگائی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، مشکلات بھی جو ہے نا بہت زیادہ ہیں. اور ایک آخری بات یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے پاس مجتہدین کے اجازے ہیں، اور بالخصوص رہبر انقلاب آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی حفظہ اللہ، ان کا میرے پاس 100% کا اجازہ ہے. 100% کا میرے پاس اجازہ ہے، سہم امام کا بھی، سہم سادات کا بھی. اور باقی مجتہدین جو ہیں آیت اللہ العظمہ سید علی سستانی حفظہ اللہ کا اجازہ ہے ہمارے پاس، اور اسی طریقے سے آیت اللہ العظمہ حافظ شیخ بشیر صاحب کا اجازہ ہے ہمارے پاس، اور جتنے مجتہدین ہیں ان میں سے اکثر کے اجازے ہمارے پاس ہیں. تو آپ اپنے خمس میں سے بھی دے سکتے ہیں. یہ جو $100 مہینے کا ہم آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں، تو آپ اپنا خمس بھی دے سکتے ہیں. آپ ہمیں بتا دیں کہ یہ خمس کی رقم ہے، تو وی ول کنسیڈر اٹ خمس، اور آپ کو رسید دے دیا کریں گے. تو خلاصہ کلام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مطلب آپ لوگوں سے گزارش ہماری ہے. اور ویسے بھی اگر جب آپ خمس کا حساب کریں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارا خمس آپ ہمیں دے دیں، لیکن اس میں کچھ ہمارا حصہ بھی رکھ لیا کریں. جیسے آپ کسی مسجد میں جا کر کسی مولانا سے جا کر حساب کرتے ہیں، کہیں پر بھی آپ ہوں، تو آپ اس میں کہ بھی ٹھیک ہے یہ اتنی سرٹن اماؤنٹ جو ہے نا ولایت ٹی وی کو دے رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی. آپ نے خمس تو دینا ہی دینا ہے، لیکن ظاہر ہے
خمس کا پرپز یہی ہوتا ہے، اجازے اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں. تو جب ہمارے پاس اجازے ہیں ولایت ٹی وی کے پاس، میرے پاس اجازے ہیں، تو آپ جب خمس کا حساب کریں تو اس میں جو ہے نا ہمیں بھی یاد رکھ لیا کریں. میں پھر وہی بات عرض کر رہا ہوں، آپ 100% نہ دیں، جہاں کہیں اور آپ نے دینا دیتے، لیکن ہمارا حصہ بھی ضرور ہے. چند ایک مومنین جو یہ کام کرتے ہیں کہ وہ سال کی سال جب بھی ان کے خمس کی ڈیٹ آتی ہے وہ کال کر کے بتاتے ہیں آقا کہ اتنا حصہ جو ہے نا ولایت ٹی وی کا وہ دیتے ہیں. بعض ایسے بھی جو پورے کا پورا جو ہے نا وہ دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. وہ کہتے ہیں آقا یہ سہم سادات بھی آپ نے غربا اور مساکین میں دے دیے. لمبی تعداد، خدا جانتے فون نہیں اٹھا پاتا ہوں میں نا، میسیجز پہ میسیجز آتے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک. اب انڈیا تو میں جانتا نہیں ہوں تو ظاہر ہے ان کے میسیج تو الگ بات ہے. پاکستان سے، ایران سے، قم سے، کربلا سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو میسیجز کر کے جناب جو ہے نا وہ گزارش کرتے ہیں کہ آقا جان کسی کو بیماری کے لیے پیسے چاہیے، کسی کو شادی کے لیے بچی کے پیسے چاہیے، کسی کو تعلیم کے لیے پیسے چاہیے، اور کسی کو ویسے جناب جو ہے نا بچوں کے لیے مطلب کھانے کے لیے نہیں ہے کچھ چاہیے، کسی کے اور مشکلات ہیں اور مسائل. اتنی پریشانی ہوتی ہے جس کا حساب کو نہیں. لیکن ظاہر ہے ہم سے کیوں لوگ رجوع کرتے ہیں، مجھ سے کیوں رجوع کرتے ہیں؟ مجھ سے لوگ مستحقین اس لیے رجوع کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کے پاس ولایت ٹی وی ہے تو لوگ ان کو خمس اور وجوہات شرعی دیتے ہوں گے تو ان میں سے ہمیں دے دیں گے، which is I can understand, totally make sense. لیکن ظاہر ہے وہ اور آتے بھی ہیں بائی دا وے، یہ بھی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، ہمارے پاس آتے ہیں لوگ دیتے ہیں، جو ہمیں خمس دیتے ہیں سہم سادات یا سہم میں ان کو تقسیم کرتا ہوں. پچھلے دنوں ہماری بہن نے اماؤنٹ جو ہے نا وہ سہم سادات کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ صرف کربلا میں مستحق سادات کو جو ہے نا میں نے تقسیم کیا، جو ملتے ہیں یتیموں کے لیے میں دیتا ہوں، غریبوں کے لیے میں دیتا ہوں، شادی کے لیے میں دیتا ہوں. تو ظاہر ہے دے دیتے ہیں کہ آقا یہ اس مد میں ہے تو میں دیتا ہوں. تو ظاہر ہے اب دینے والوں کی تعداد جو ہے نا وہ کم ہے، جو لینے والے ہیں وہ زیادہ ہے، تو اس لیے پھر جو ہے نا پریشانی ہوتی. یہ ایک الگ مطلب شعبہ ہے جو چیریٹی کا شعبہ ہے. لیکن اب پرابلم کیا ہے کہ خود ہمارا ولایت ٹی وی جو ہے، جو ایک پلیٹ فارم ہے جو باعث بنتا رہا ہے، زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے اسے اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے واقعی ہمیں فنڈز چاہیے. بہرحال امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ضرور چند ایک مومن مومنات جو ہے نا متوجہ ہوں گے اور ضرور اپنے خمس کو جو ہے وہ ولایت ٹی وی پر دیں گے، انشاءاللہ ہمیں دیں گے، اور ضرور جو ہے نا وہ ہمیں ڈونیشن دیں گے اور $100 پر منتھ کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ. چلیے جی مومن مومنات، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ واللہ یسلمک. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج میں کالز جو ہے نا وہ نہیں لوں گا. آئیے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ قل هو اور 5 مرتبہ معیوجیب پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. یا پروردگار، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یا حکیم، یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیت مقبول و منظور فرما. پروردگار جو مومن و مومنات مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. جو بیمار ہے بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار ہمارے گناہ نے کبیرہ صغیرہ معاف فرما، آئندہ گناہ نے کبیرہ صغیرہ سے محفوظ فرما. اپنے حفظ ایمان میں رکھ، شر شیطان سے، جن و انس کے شر سے محفوظ فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا. پروردگار جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما. مسافروں کا سفر بے خطر فرما. پروردگار میرے مالک کو خالق تو دلوں کا راز بہتر جانتا ہے. جس کے دل میں جو جائز شرعیہ جاتا ہے سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما.
ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. زبان میں تاثیر عطا فرما. توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جو بے گناہ قیدوں کو قیدوں سے رہائی عطا فرما. پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا قیوم یا اللہ، جہاں بھی مسلمان آباد ہیں سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ. ولایت ٹی وی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. مومن مومنات، جزاک اللہ واللہ یسر بینک، بہت بہت شکریہ کہ آج بھی آپ نے یہ شرف بخشا کہ ہم آپ کے لیونگ روم کے مہمان ٹھہرے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ ڈونٹ فرگیٹ us in your prayers. انشاءاللہ we'll see you next program. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.